اب آتے ہیں سوالات کی طرف، اور محمد فیروز علی صاحب کا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم محلے والے کو یا پڑوسی کو یا کسی بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں بطور تحفہ؟ جس صاحب ہے، جہاں تک قربانی کا جو گوشت ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اسی طرح فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت تم لوگ خود بھی کھاؤ، اور جو شخص آ کر تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو عزت کی وجہ سے، عزت یعنی غیرت مندی کی وجہ سے محتاج تو ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، ان کے پاس بھی گوشت پہنچاؤ۔ اسی طرح نبی کریم واضح فرماتے فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا وَحَبِسُوا وَتَزَوَّدُوا، قربانی کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور تحفے کے طور پر دو، اور جو ہے توشہ بنا کر رکھ لو یا حفاظت کر کے رکھ لو، محفوظ کر کے رکھ لو، یہ تمام جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ ان تمام دلائل کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ قربانی کے گوشت کے اندر آپ اگر 3 حصے کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ لازمی نہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک حصے کو زیادہ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن 3 حصے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اللہ و رسول نے جو طریقہ بتایا، یعنی جن جن مصارف میں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا، وہ تمام مصارف اس میں داخل ہو جائیں، خود بھی کھائیں، ایک حصہ دوست احباب پڑوسی رشتہ دار ان کو دیں، اور ایک حصہ جو ہے جو ضرورت محتاج و فقراء و مساکین ہیں ان کے پاس پہنچا دیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور ترمذی میں صاحب عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جب ان کے گھر پہ جانور کی قربانی ہوتی تو الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر، تو وہ اپنے گھر والوں سے، نوکروں سے، خادموں سے کہتے کہ ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اس کے پاس بھی تم لوگوں نے گوشت پہنچایا کہ نہیں۔ اس طرح کے دلائل جن کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کے پاس پہنچانے میں اگر وہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کی حیثیت سے، اور اگر وہ جو ہے فقیر محتاج یا غریب ہے تو صدقے کے طور پر کسی بھی شکل میں اگر آپ اس کو دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کئی وجوہات، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی نے احادیث میں پڑوسی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فقراء و مساکین کے پاس گوشت پہنچانے کا حکم دیا، اور نبی کریم نے بھی جو ہے صدقہ دینے کا حکم دیا، وہاں پر آپ نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں ایک خاص برکت رہتی ہے، اس کا فائدہ کھانے والے کو ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ خود اپنے گھر کی قربانی ہو یا کسی اور کے پاس سے آئی ہوئی ہو۔ اس معنی میں جو ہے آپ غیر مسلموں کے پاس بھی بالکل قربانی کا گوشت پہنچائیے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، قربانی قبول ہوگی، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جب یہ گوشت ان کے پاس جائے گا تو ان کے دلوں میں دین اسلام کی، مسلمانوں کی محبت داخل ہوگی، اسلام کے اخلاق کے بارے میں تعارف ہوگا، اور یہی برکت والا گوشت ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا انشاءاللہ سبب بن جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ فیروز بھائی کا دوسرا سوال اس روایت سے متعلق ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے لیے انہوں نے اللہ سے جو معافی مانگی تھی، اس معافی کے حوالے سے واسطہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تو اللہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، تمہیں کیسے بتایا کہ محمد کو تم کیسے جانتے ہو؟ تو یا اللہ، میں نے جب جیسے ہی تو نے مجھے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے دیکھا تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بس مجھے پتہ چل گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جو جس شخصیت کا نام رکھا ہوا ہے میں اس کے حوالے سے میں تجھ سے مانگوں گا تو میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس طرح کی جو اور کہانیاں ہیں ان کے بارے میں ذرا حقیقت بتا دیجیے کیا ہے؟ جی صاحبہ، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یا پھر ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت نے میرے غصے کو دبا دیا ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے غصے کے مقابلے میں زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے صاحب بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں کے جو تقسیم کیا 100 حصوں میں، ان میں سے 99 حصوں کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر تقسیم کیا۔ اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے پیار اور محبت رکھتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی اپنے بچوں پہ جو ہمدردی کرتا ہے اسی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک وہ نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی جہاں تک عرش کے اوپر بات، جو کوئی کلمہ لکھنے کی جو بات ہے، تو یہاں تو یہ بات پہلے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ لکھا وہ کلمہ کچھ اور ہے، یہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدم و حوا کی جو دعا قبول ہوئی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں واضح کر دیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے توبہ کے الفاظ سکھائے گئے۔ تو کون سے الفاظ سکھائے گئے اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو سکھایا، انہوں نے دعا کی، پھر دعا ان کی قبول ہوئی۔ تو یہاں پر صراحت کے ساتھ دعا کا ذکر ہے، یہاں پر بھی توسل بالکلمہ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس روایت کو سہارا بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں 99% علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی تصدیق ہم نہیں کریں گے، اور ایسی باتوں کو اپنی طرف سے بنا کر اللہ و رسول کی طرف منسوب کرنا، ان کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے، من کذب علی متعمدا فلتبوا مقعدہ من النار۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بات بنا کر نبی کریم کی طرف منسوب کرتا ہے، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی باتیں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم کا نام وہاں پہ رہے یا نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم کے نام کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ دنیا میں بھی جب کبھی اذان ہوتی ہے نبی کا نام آتا ہے، یعنی اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام اذان میں ہم لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو پھر نبی پر درود پڑھ کے نبی کا نام ہم لوگ نماز میں بھی لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے وہ وہی نبی ہیں جو سب سے آگے بڑھ کر اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی کے نام سے، یعنی ہمارے نبی کے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ جو ہے قدم اندر رکھیں گے، تشریف رکھیں گے۔ اس طرح نبی کریم کا مقام بہت اونچا ہے، تو اس کے لیے ایسے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان باتوں کو سہارا بنانا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں ہے صاحب کہ اگر کوئی بندہ دعاؤں میں اگر نبی کریم کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو ایسی من گھڑت روایات کو سہارا بنانے کے بجائے اس سے بڑھ کر بہترین دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے درود شریف پڑھتا ہے، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے، کہ یہ کہنے کے بجائے کہ یا اللہ میں فلاں کو یا نبی کریم کو وسیلہ بناتا ہوں، اس سے بڑھ کر یہ وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کے بعد دعا کے شروع میں درود پڑھیں، اور دعا کے درمیان درود پڑھیں، آخر میں درود پڑھیں۔ اس طرح بار بار درود کو دہراتے رہیں گے، اس کی وجہ سے دعا جلد قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پیارے نبی نے بھی اور صحابہ نے بھی، علماء نے بھی یہ بات پیش کی ہے۔ اس طرح درود شریف کے ذریعے فائدہ اٹھائیں اور جو من گھڑت روایات ہیں ان کے پیچھے آپ نہ جائیں۔ جیسے بھائی